بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سائنوسائٹس کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سائنوسائٹس کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات، اس کی علامات، اس کی اقسام، خطرے کے عوامل، سائنس خانے کا محل وقوع اور ہومیوپیتھی کا اس کے علاج میں کردار۔ اس ویڈیو میں ہم بحث کریں گے ایک قسم کے سائنوسائٹس پر جس کو کرونک سائنوسائٹس یا طویل المدتی سائنوسائٹس یا دائمی نزلہ کہتے ہیں۔ تو آئیے بغیر دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دائمی نزلہ یا طویل المدتی سائنوسائٹس ایسی حالت ہے جس میں ہمارے سر میں موجود سائنس خانے کئی مہینے یا سالوں تک سوجے رہتے ہیں۔ یہ حالت کسی بھی مریض کے معیار زندگی کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ جو مریض طویل المدتی سائنوسائٹس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو ناک سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، چہرے میں درد رہتا ہے، ناک سے پیلا ہرا مواد خارج ہوتا ہے یا یہ مواد ناک کے پیچھے سے حلق میں گرتا ہے۔ زیادہ تر حالات میں اس قسم کا طویل المدتی سائنوسائٹس الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں پولن الرجی، پالتو جانوروں کے بال یا پرندوں کے پر وغیرہ سے الرجی، یا دھول مٹی میں موجود خوردبینی کیڑوں کی وجہ سے الرجی، یا دھوئیں وغیرہ سے الرجی شامل ہے۔ ہومیوپیتھی علاج طویل المدتی سائنوسائٹس میں بہت مؤثر ہے اور روایتی طریقے علاج سے سبقت رکھتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ علاج نہ صرف سائنوسائٹس کا علاج کرتا ہے بلکہ اس کو پیدا کرنے والی الرجی کا بھی علاج کرتا ہے۔ پس یہ سائنوسائٹس کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے۔ الرجی طویل المدتی سائنوسائٹس اور بار بار ہونے والے سائنوسائٹس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجوہات جن کی وجہ سے سائنس خانوں میں سوجن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ان میں فلو، موسمی نزلہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن اور ناک میں بدگوش کا بڑھ جانا ناک بند ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہوا میں موجود فنگس کی وجہ سے بھی ناک میں سوجن ہو سکتی ہے۔ سائنس ہمارے سر کے ڈھانچے میں موجود خالی خانے ہیں۔ یہ 4 جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سائنوسائٹس ان خانوں میں ہونے والی سوزش کو کہتے ہیں۔ یہ خانے ناک سے جڑے ہوتے ہیں تاکہ ہوا بآسانی ان میں آ جا سکے۔ جب یہ خانے ناک میں ہونے والی سوزش کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو ان میں سائنوسائٹس سے پیدا شدہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ طویل المدتی سائنوسائٹس کی علامات قلیل المدتی یا حاد سائنوسائٹس سے ملتی جلتی ہیں، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عام طور پر اس کا علاج دیر طلب ہوتا ہے اور یہ تھکان زیادہ پیدا کرتا ہے۔ طویل المدتی سائنوسائٹس کی بڑی علامتیں چہرے پر درد، ماتھے پر، کن پٹی پر، گالوں پر، ناک پر اور آنکھوں کے پیچھے دباؤ کا احساس ہے۔ پیلا یا ہرا مواد ناک سے خارج ہونا یا حلق کے پیچھے گرنا، سانس لینے میں رکاوٹ یا مشکل، سونگھنے اور چکھنے کی حس میں بتدریج کمی، بار بار سر درد ہونا خاص کر صبح کے وقت، دانت میں درد، تھکان، کھانسی اور گلے کا خراب ہونا طویل المدتی سائنوسائٹس کی علامات ہیں۔ چونکہ ہومیوپیتھی طریقے علاج میں علامات دیکھی جاتی ہیں، اس لیے مریض کی علامات دیکھ کر اس کو ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ بہت سی علامات دوائی منتخب کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، مثلا ناک اور حلق سے خارج ہونے والے مواد کی نوعیت، سائنس خانہ جس میں سوزش ہے، اور دوسرے عوامل، مثلا سال میں کس وقت تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور موسم کے ساتھ اس کا تعلق۔ زیادہ تر جو ہومیو ادویات اس طویل المدتی سائنوسائٹس کے علاج کے لیے تجویز کی جاتی ہیں، ان میں ہائیڈراسٹس، کالی مرچ،
سلیشیا اور مرکسول ہے۔ لوفا اوپرکولاٹا میں الرجی اور سائنوسائٹس دونوں کا علاج بیک وقت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جب سائنوسائٹس بگڑنے کی وجہ سے ناک میں بدگوش بڑھ جائے تو لیمنا مائنر تجویز کی جاتی ہے۔ سائنوسائٹس کے علاج میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب اس کو پیدا کرنے والی الرجی کے لیے بالکل الگ ہی ادویات تجویز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ادویات تجویز کرنے کے لیے مریض کی جسمانی اور ذہنی علامات کا تفصیل سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کو مزاجی ادویات بھی کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے الرجی کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور مطلع فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بغل میں موجود گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس کیو ہیلتھ اینڈ سائنس ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز قمر۔ اس چینل میں ہم پیش کرتے ہیں صحت سے متعلقہ مستند معلومات اور سائنسی حقائق۔ ایسے ہی مفید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔